بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف ایران اسرائیل جنگ نے عالمی منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، دوسری طرف پاکستان کے اندر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات کے اندر بھی اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو طالبان کے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے اور اس کی عام تفصیلات نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، میں تفصیل آپ کے سامنے آگے چل کر رکھوں گا۔ جسٹس بابر ستار نے ایک نیا خط لکھا ہے اور جسٹس ڈوگر کو اس خط کے اندر کس طرح آئینہ دکھایا گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ گھر کے بھیدی نے آج لنکا ڈھا دیا ہے۔ نواز شریف جو اپنے آپ کو بڑا انقلابی ظاہر کر رہے تھے، آج یہ پورا پول کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کیا خبر ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت اگرچہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ مسلسل خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بھارتی صحافی کا تو یہ تجزیہ ہے کہ دن کے ٹائم پر اسرائیل کا جو پراپیگنڈا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور رات کو فضاؤں پر ایران کا راج ہو جاتا ہے۔ یہی ابھی تک اس جنگ کی حقیقت ہے۔ باقی ایران کا بہت نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اسرائیل ہے اس کا بھی بڑا اب نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ متحرک ہوئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی میز پر لائیں گے، لیکن جو ایک واضح جنگ کے اندر ان کی انٹری ہے وہ بظاہر ہوتی ہوئی ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ اس پہ ہم اگلی ویڈیوز کے اندر بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک بڑی عام سٹوری سامنے آئی ہے اور اس کا تعلق بنیادی طور پر نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف جو ہے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ تاثر دیتے پائے گئے کہ بھئی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا لیا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا لیا، لیکن میاں صاحب نے بننا تھا وزیر اعظم اور اخبار پر اشتہارات بھی دے دیے اور کسی نے قبول نہیں کیا، ان کی قبولیت نہیں ہوئی، تو پھر وہ ناراض ہیں، کوئی بیان نہیں دیتے، منہ بنا کے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی لندن جاتے ہیں، کبھی پاکستان آتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیز ہے اس نے اس تاثر کو تقویت دی کہ وہ خوش نہیں ہے جو ان کو مائنس کیا گیا ہے۔ لیکن انصار عباسی جو ہے، آپ کو علم ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، اور ویسے ان کو صحافیوں کا جو ہے وہ رئیس المنافقین کئی لوگ قرار دیتے ہیں، چونکہ ان کی شخصیت میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ وہ یک طرفہ جو خبریں ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سارا جو عقدہ ہے وہ حل کیا ہے۔ اب یا تو نواز شریف اور اس کا کوئی ترجمان اس کا رد کرے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ نواز شریف باقاعدہ بوٹ پالشی کے طور پر ان کو سرٹیفکیشن جو ہے وہ الاٹ ہوئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تاثر ہے سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف موجودہ سیاسی انتظام، جیسے عموماً ہائبرڈ سسٹم کہا جاتا ہے، سے مکمل طور پر مطمئن ہے اور قومی امور میں عسکری قیادت کے کردار پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھائی یہ بات تحریک انصاف تو پہلے ہی کہتی ہے، پاکستان کی عوام کو تو یہ پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو، اور سارے ان کے جعلی بیانی ہیں، وہ اقتدار کے حریص ہیں، کوئی اصول نظریہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ذرائع کے مطابق اگرچہ نواز شریف میڈیا اور براہ راست سیاسی سرگرمیوں سے کافی حد تک دور ہیں، لیکن وہ شہباز شریف کی زیر قیادت وفاقی حکومت اور اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبائی حکومت کے مضبوط حامی ہیں۔ بھائی اور مخالفت کیا کریں گے؟ پارٹی کے اندر ایک سینئر ذریعے نے بتایا کہ نواز شریف کو موجودہ نظام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، در حقیقت وہ اس نظام کی حدود کو سمجھتے ہیں اور اس کے کام کرنے کے انداز کو بغیر کوئی شکایت قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں کہ نواز شریف سرکاری معاملات میں بااثر قوتوں کے اثر و رسوخ پر ناخوش ہیں۔ یعنی یہ جو بات ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہائبرڈ نظام قائم کیا ہوا ہے اور پاکستان کا سسٹم وہ چلا رہے ہیں، تو میاں صاحب چونکہ بڑے انقلابی ہیں اور وہ بڑا ان کو اعتراض ہے، تو وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی انقلابی نہیں ہے، کوئی ان کو ووٹ کو عزت دو کو تو انہوں نے ویسے ہی برباد کر دیا جب اپنی فارم 47 کی سیٹ انہوں نے قبول کی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق وہ مریم نواز کو اپنی قیادت مضبوط بنانے کے لیے سیاسی مشورے بھی دیتے ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کی کارکردگی سے نون لیگ کے قائد خوش ہیں اور وفاقی حکومت کے روزمرہ معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ بھئی خوش ہوں، چونکہ عوام کا کچومر نکال دیا ہے، اس سے بڑی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے کیا خوشی ہے؟ کسان بدحال ہے، مزدور جو ہے وہ پس گیا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے 50% 45% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں۔
لیکن اس پہ خوشی بنتی ہے شریف خاندان اور زرداریوں کی، چونکہ ان کی اولادیں جو ہے ان کا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، سرکاری خرچے پہ جو ہے وہ سارا ہو رہا ہے، جو گورنمنٹ کے منصوبے ہیں وہ نواز شریف مریم نواز کے نام سے لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ میاں نواز شریف بڑے خوش ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، ان کو ووٹ اور یہ انقلابی پن اور یہ سارا جو ہے اچھی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مزید ایکسپوز ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور بڑا عام معاملہ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر تو اس کا تعلق ایک جو ہے وہ خط ہے جو جسٹس بابر ستار نے لکھا ہے، اور کل اس کا ذکر بھی ہوا تھا۔ اور یہ بڑا عام معاملہ ہے کہ اس وقت کوئی رول نہیں ہے، یعنی رولز ہیں، عمل درآمد کو نہیں ہو رہا، یہ شکوہ ہے۔ اور صرف عام پاکستان کے سویلین لوگوں کو نہیں، پی ٹی آئی والوں کو نہیں، بلکہ جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خط لکھنے والے ججز تھے، اب انہوں نے ایک نیا جو کل انکشاف ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آج جسٹس بابر ستار نے اس پہ آئینہ دکھایا جسٹس ڈوگر کو، اور یہ خط لکھا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا عام حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طریقے سے جب اتنا یعنی معاملات خراب ہو جائیں تو اب کیا اس پہ کہا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغیر فل کورٹ میٹنگ ہی رول تبدیل ہو گئے، جس پر ایک نیا تنازع کھڑا ہوا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام ایک خط لکھا ہے، یعنی دیگر ججز کو بھی خط لکھا ہے، اور اس میں اعتراض اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ رولز اور آرٹیکل 208 میں ذکر طریقہ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ رول 2011 میں تبدیلی کی گئی، جس کی فوری درستگی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہوا یہ ہے کہ یہ جو خط لکھنے والے 5 ججز ہیں جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ یہ سینیارٹی اس طریقے سے نہیں بنتی جسٹس ڈوگر کی، تو وہ ان کو اس میں بلائے نہیں ہے، اور اپنے طور پہ رول بنا دیے ہیں جو نئے جج آئے ہیں، اور ان کے تحت یہ بڑا ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ رول 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن مجھے موصول ہوا۔ آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 192 کے مطابق اتھارٹی سے مراد چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، نہ یہ اختیار کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی اور طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ طے شدہ اصول ہے جس قانون کے تحت ثوابدیدی اختیار ملا، قانون میں تبدیلی کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ رولز جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیار کیے، ان میں بھی آرٹیکل 208 کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ میرے علم میں ایسی کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں جس فل کورٹ میٹنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ رولز 2011 منسوخ ہوئے یا زیر بحث آئے اور نئے رول 2025 بنے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ رول 2025 لیگل اتھارٹی کے بغیر ہیں اور آرٹیکل 208 کی خلاف ورزی میں بنے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ رول جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق یہ خلاف قانون ہے، فوری غلطی کی تصحیح ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ملازمین کے حقوق بھی متاثر ہوں گے۔ ہائی کورٹ نے اپنے ہی رولز آرٹیکل 208 کی خلاف ورزی میں بنائے ہیں۔ ملازمین کے حقوق متاثر ہونے کے علاوہ بھی یہ ہائی کورٹ کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے۔ اب یہ سارا خط ایک بڑا لکھ کے بتایا جسٹس ڈوگر کو کہ بھائی اتنی جلدی بھی کیا تھی، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اب حکومت اور کچھ ججز ایک ہی ہیں۔ تو یہ تاثر جو ہے یہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک جو اگلی خبر ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ جو خبر ہے اس کا اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو مولانا فضل الرحمان کا جو بیٹا ہے وہ اغوا کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اب اس خبر کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، لیکن گزشتہ روز جو سینیٹر عطاء الرحمان ہے، مولانا فضل الرحمان کے بھائی، انہوں نے بہت بڑا یہ انکشاف کیا ہے، اور یہ صورتحال بڑی ہی تشویشناک ہے۔ انہوں نے شکوے گلے بھی کیے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا، ہم نے ہمیشہ بندوق نہیں اٹھائی، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ہمارا وہ بیٹا کسی کے جنازے کے اندر شرکت کے لیے گیا، تعزیت کے لیے، اور راستے میں جو ہے وہ طالبان وہ آڑے آئے، انہوں نے بندوقیں تان لی، ادھر سے انہوں نے تان لی، اور پھر انہوں نے کہا ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے اور ہمارے امیر کا حکم ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا ہمارے بھی امیر کا حکم ہے، ہم اس طریقے سے نہیں۔ بڑا مشکل سے جو 7 گارڈ تھے لے دے ہو کے، بڑے عجیب، یعنی یہ واقعہ کہاں پہ رونما ہوا ہے۔ میں تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کروں کہ یہ ایک اس نے ہلچل مچائی ہے اسلام آباد کے اندر بھی، یہ بہت عام سوالات اٹھے ہیں۔ یہ میں ڈیرہ اسماعیل خان راز صاحب وہ کہتے ہیں طالبان کی آماج گاہ بن چکا ہے، لیکن یہ واقعہ انتہائی توجہ طلب ہے، بات کہاں تک پہنچ گئی ہے۔
پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ بھئی ہر جگہ تو فوج ہے، چیکنگ ہوتی ہے، تو یہ لوگ کیسے آ گئے؟ تو یہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ شکوے کا اظہار کیا ہے۔ میں کچھ عام جو ہے وہ ان کا جو حصہ ہے گفتگو کا یہ اٹھاتا ہوں، چونکہ مولانا فضل الرحمان کو حامی سمجھا جاتا ہے۔ اگر ان کا یہ معاملہ ہے تو پھر جو صورتحال ہے وہ ضروری اہم بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، ہاؤس کے سامنے رکھنی تھی، وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز سے پیوستہ دن ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا صاحب کے فرزند مولوی اسجد محمود صاحب وہ لکی مروت میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے، جو ہمارے جمعیت طلبہ اسلام کے صدر تھے، ان کی اہلیہ کے انتقال پر جا رہے تھے۔ راستے میں تھانہ یارک کے علاقے میں کوئی 60 50 70 کے قریب دہشت گرد نکلے، ان کے گاڑی کو روکا، ان کو روکا، پھر کہا کہ گاڑی سے اترو۔ بہت کچھ کہنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ پھر جو ان کے ساتھ 2 4 گارڈ تھے انہوں نے بھی بندوقیں تانی، دہشت گردوں نے بھی بندوقیں تھان دی، اور خیر بہر کے پھر انہوں نے اپنے امیر کو ملایا اور اس کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے، تو بھتیجے ہمارے نے بھی ان سے کہا کہ مجھے بھی امیر کا حکم ہے، اور پھر کسی طرح ان کے امیر سے بات کرائی گئی، ان کو جانے دیا گیا۔ لیکن آج مجھے جو معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے ان کو کیوں چھوڑا ہے۔ تو وہ ہمارے گاؤں کے نکلنے کے راستے پر بھی فوج بیٹھی ہے، داخل ہونے کے راستے پر بھی فوج بیٹھی ہے، سڑک سے اتریں تو فوج ہے، سڑک پہ چڑھیں تو فوج ہے۔ تو اس تمام تر اس کے باوجود 60 70 بندہ نکلتا ہے، اور وہ روڈ پہ ایک شخص کو روکتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں گاڑی سے اترو، پھر وہ بندوقیں تان لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی۔ ابھی گزشتہ دنوں یہاں ملک کا اب یہ بات جو ہے نا وہ انہوں نے شکوے کے انداز میں کی ہے، تو حالات جو ہے وہ اندرونی یہ بھی سنجیدگی کا تنازع کرتے ہیں کہ ایک طرف جو فتنہ الخوارج ہے وہ بہت ایکٹیو ہو چکا ہے، فتنہ الہندوستان جو ہے وہ بھی بڑا ایکٹیو ہے، سیکیورٹی فورسز آپریشنز بھی کر رہی ہیں، لیکن اتنا بھاری اسلحے کے ساتھ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا آنا اور راستے بلاک کرنا، اور یہ واقعات جو ہے وہ یقیناً تشویشناک ہیں۔ حکومت کو یہ صوبائی حکومت پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا، چونکہ یہ وفاق کے جو محکمے ہیں ان کا معاملہ ہے خالصتاً۔ تو دیکھتے ہیں، اغوا ہونے سے وہ بچ گئے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے ہم نے غلطی کی ہے، تو دوبارہ بھی خدا نخواستہ عام شخصیات کو ٹارگٹ کر کے اغوا کرنے کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔